کل صبح آفس سے پہلے مجھے ہاسپٹل جانا ہے تو تم چلنا میرے ساتھ۔ خیریت صاحب جی؟ ملازم ہاسپٹل کا سن کر پوچھتا ہے۔ ہاں، میرے آفس کے ایک ورکر ہیں، ان کے والد کی طبیعت خراب ہے تو ان کی عیادت کے لیے جانا ہے۔ وہ ایک سپ لیتا ہوا کہتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، ملازم کہتا چلا جاتا ہے اور وہ کپ رکھ کر اپنا موبائل اٹھاتا ہے۔ موبائل میں جو سب سے زیادہ دیکھنے والی چیز تھی وہ تھی رابعہ، اور اب وہ اس کی تصویر کو دیکھے مسکرا رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے رابعہ، زوہا کہہ رہی تھی کہ اب میں پہلے جیسا دخان نہیں رہا، جیسے پہلے میں چپ رہتا تھا، ہر کسی پر بلا وجہ غصہ کرتا تھا، میں اب بدل گیا ہوں۔ جب تم میرے ساتھ تھی بالکل ویسا۔ وہ اس کی تصویر کو دیکھے کہتا ہے، اور تصویر میں ایک 21 سالہ لڑکی مسکرا رہی ہوتی ہے۔ زوہا لوگ جو سمجھ رہے تھے کہ دخان نے کچھ نہیں سنا، وہ سب سن چکا تھا ان کی بات، بس ظاہر نہیں کر رہا تھا۔ مگر شاید اب دخان وہی بے رحم، بے حس، ہر وقت غصے میں رہنے والا دخان بننے والا تھا، مگر کس کے لیے یہ تو اب کل کا سورج ہی بتا سکتا تھا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ کشف روحان کو سفری بیگ میں کپڑے رکھتے ہوئے دیکھ کر کہتی ہے۔ میں پاکستان جا رہا ہوں، وہ مصروف سے انداز میں جواب دیتا ہے۔ کیا تم پاکستان جا رہے ہو؟ کوئی ضرورت نہیں وہاں جانے کی، چھوڑو کپڑے، وہ اس کے بیگ سے کپڑے نکالتے ہوئے اسے کہتی ہے۔ کشف، یہ کیا بدتمیزی ہے، واپس کرو میرے کپڑے۔ روحان کو اس کی حرکت بالکل بھی پسند نہیں آتی، تبھی وہ اس کے ہاتھ سے اپنے کپڑے چھین کر دوبارہ بیگ میں رکھتا ہے، اور کشف اسے یوں غصے میں دیکھ کر تھوڑی نرمی سے پوچھتی ہے۔ روحان، تم کیوں جا رہے ہو پاکستان؟ یہاں کس چیز کی کمی ہے ہمیں؟ مجھے یہاں اپنوں کی کمی ہے۔ جو 5 سال میں نے ادھر گزارے ہیں وہ بس میں ہی جانتا ہوں کہ کیسے گزارے ہیں۔ اپنوں کے بغیر، اور ابو کی طبیعت خراب ہے تو مجھے جانا ہوگا۔ وہ بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے غصے سے کہتا ہے۔ کیا ہوا انکل کو؟ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے دوسری بار، اب کہ وہ نرم لہجے میں کہتا ہے، جس پر کشف اسے بس خاموشی سے دیکھتی ہے۔ تم بھی اپنی اور بچوں کی پیکنگ کر لو جلدی سے۔ کیا مطلب؟ ہم بھی اپنی پیکنگ کر لیں؟ تم کتنے دن کے لیے جا رہے ہو؟ وہ جو خاموش کھڑی ہوتی ہے ایک دم چونک کر پوچھتی ہے۔ ہم دنوں کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں، روحان بولتا ہے، اور کشف کو لگتا ہے جیسے اس کمرے کی چھت اس پر گر گئی ہو۔ کیا ہمیشہ کے لیے؟ مگر کیوں؟ میں اور بچے ادھر ہی رہیں گے، تم اپنے ابو کے ٹھیک ہونے تک ادھر ہی رکنا، بلکہ جب تک… کشف، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں پاکستان کے نام سے گھبراتی ہو، جبکہ تم وہیں پیدا ہوئی اور وہیں اپنی تعلیم مکمل کی؟ تمہیں ادھر آئے ہوئے بس 5 سال ہوئے ہیں، کیا تمہیں اتنا پسند آ گیا ہے دبئی کہ تم اپنے ملک کو بھول ہی گئی ہو؟ روحان اس کی بات کاٹ کر غصے سے کہتا ہے۔ یہ سچ تھا کہ جب بھی روحان کشف سے پاکستان جانے کا ذکر چھیڑتا تو کشف فوراً ہی بات بدل دیتی تھی۔ ہاں، مجھے بہت پسند آ گیا ہے، اگر تمہیں پاکستان جانا ہے تو جاؤ، مگر میں اور بچے نہیں جائیں گے، وہ بھی ضدی لہجے میں کہتی ہے، جس پر روحان کو اور غصہ آتا ہے۔ کشف، میں اب دوبارہ یہاں نہیں آؤں گا، تو پلیز مجھ پر احسان کرو اور چلو میرے ساتھ، میں تنگ آ گیا ہوں اپنوں سے دور رہ کر۔ وہ غصے سے اس کے آگے ہاتھ جوڑے کہتا ہے۔ ایک تو اسے اپنے ابو کی فکر تھی، اور اوپر سے کشف نے رولا ڈال دیا تھا۔ جب میں اور بچے نہیں جائیں گے تو تم خود ہی ادھر آ جاؤ گے۔ تم کیوں بچوں والی باتیں کرتی ہو؟ اچھا صحیح ہے، اگر تم نہیں جانا چاہتی، میں صفا اور احمد کو لے کر جا رہا ہوں اپنے ساتھ، وہ کہتا کمرے سے باہر جاتا ہے، اور اس کے پیچھے کشف۔ روحان، تم میری اجازت کے بغیر بچوں کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤ گے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ کیا کرو گی تم؟ بولو، کیا کرو گی؟ میں بچوں کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، روحان بھی چیختے ہوئے کہتا ہے، جس کی آواز پر بچے بھی باہر آ جاتے ہیں۔ ہم آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں؟ بچوں سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ وہ اپنے بابا کے ساتھ رہیں گے یا اپنی ماما کے ساتھ، کشف بچوں کو آتا دیکھ کر کہتی ہے، جس پر روحان بھی اسبات میں سر ہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، صفا، احمد ادھر آؤ بیٹا، روحان بچوں کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھتا ہے۔ بابا آپ کہیں جا رہے ہیں؟ 4 سالہ صفا اپنے باپ کے پاس سفری بیگ دیکھ کر پوچھتی ہے۔ جی بیٹا، آپ کے بابا پاکستان جا رہے ہیں، دادا، چاچو اور پھپھو کے پاس، آپ دونوں چلو گے نا میرے ساتھ؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھتا ہے۔ صفا بھی مسکراتے ہوئے جواب دینے ہی لگتی ہے کہ روحان کے پیچھے کھڑی کشف اسے آنکھ دکھاتے ہوئے منع کرتی ہے، تو صفا مسکراہٹ سمیٹ کر نفی میں سر ہلاتی ہے، جس سے روحان کی مسکراہٹ بھی پل بھر میں غائب ہو جاتی ہے۔ کیوں بیٹا، آپ کیوں نہیں جاؤ گے میرے ساتھ؟ میں نے ماما کے ساتھ رہنا ہے،
وہ کہتی فوراً جا کر کشف سے چپک جاتی ہے اور اس کی دیکھا دیکھی احمد بھی کشف کے پاس چلا جاتا ہے، جس سے کشف کے چہرے پر تو مسکراہٹ آ جاتی ہے مگر روحان کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے بیٹا، آپ لوگ رہو اپنی ماما کے ساتھ، میں جا رہا ہوں۔ وہ دونوں بچوں کو پیار کرتا کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن روز مجھے کال کرنی ہے آپ نے، اوکے؟ روحان جاتے ہوئے رک کر صفا سے کہتا ہے۔ روحان ابھی بھی وقت ہے، رک جاؤ، کشف اسے بچوں کو پیار کرتا دیکھ کر کہتی ہے، جسے روحان اگنور کر کے باہر کی طرف جاتا ہے اور کشف بس اس کی پشت کو ہی تکتی رہ جاتی ہے۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ میں اور بچے نہیں جائیں گے تو روحان واپس آ جائے گا، مگر شاید وہ غلط ثابت ہونے والی تھی۔ کھانا کھا لو پلیز، ہمیں تنگ مت کرو، غلطی بھی تمہاری ہے اور نخرے بھی تم ہی کر رہی ہو، وہ رابی کے سامنے کھانا رکھتے ہوئے کہتا ہے، جو کھانا کھانے سے منہ موڑے بیٹھی تھی۔ تم چھوٹے بھائی ہو نا، تو چھوٹے بھائی ہی رہو، ایک باپ کافی ہے، تمہیں باپ بننے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کی بات پر غصے سے کہتی ہے۔ اگر باپ ہوتا نا تمہارے ساتھ، اس لڑکے کو بھی مار دیتا، چھوٹا بھائی ہوں تو بس بول رہا ہوں کیونکہ میرے اندر بھی غیرت ہے، وہ بھی سخت لہجے میں کہتا ہے۔ میں غلط نہیں ہوں، اس نے مجھے کہا تھا کہ میں تم سے شادی کروں گا مگر وہ نہیں آیا، اس نے مجھ سے اپنے ابو کی بے عزتی کا بدلہ لیا ہے جو بابا نے اس کے ابو کی تھی۔ وہ اپنے بھائی کو غصے میں دیکھ کر روتے ہوئے کہتی ہے، اچھا ہوا وہ نہیں آیا، ورنہ ہماری عزت کے ساتھ وہ بھی نہیں بچتا۔ تم نے کبھی محبت نہیں کی نا، تبھی تمہیں میرا احساس نہیں ہے۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اس کا بھائی اسے روتا دیکھ کر نرم ہوگا، مگر اسے ویسا ہی سخت دیکھ کر وہ اور غصے سے روتی ہوئی کہتی ہے، جس پر وہ ہنس دیتا ہے۔ کیوں ہنس رہے ہو؟ مجھے اگر محبت ہوئی نا تو میں فوراً اسے نکاح کا پیغام دوں گا، اسے یوں پارک اور ریسٹورنٹ وغیرہ میں لے کر نہیں پھروں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس پر طنز کرتا ہے۔ اچھا چپ ہو جاؤ، رو نہیں، ابھی بابا نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے، پرسوں نکاح ہے تمہارا۔ وہ اسے دوبارہ روتا ہوا دیکھ کر اسے چپ کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ میں نہیں کروں گی شادی، تم بس ایک بار آرجی کے گھر چلے جاؤ، شاید کوئی مسئلہ ہو گیا ہو، شاید اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو تبھی وہ نہیں آ سکا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ میں بس ایک بار میری خاطر، اگر وہ سچ میں بے وفا ہوا تو تم لوگ جہاں کہو گے میں شادی کر لوں گی، پلیز ایک دفعہ اس کے گھر چلے جاؤ۔ وہ اس کی بات کاٹ کر منت کرتی ہے تو اسے بھی اپنی بہن پر ترس آتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں چاچو کے ساتھ جاؤں گا، مگر اس کے بعد جو بابا کا فیصلہ ہوگا تمہیں ماننا ہوگا، وہ اسے وارن کرتے ہوئے کہتا ہے، جس پر وہ جلدی سے سر اس بات میں ہلاتی ہے۔ ابو یہ تھوڑا سا کھا لیں، سہا غفار کو پرہیزی کھانا کھلاتے ہوئے کہتی ہے۔ بس بیٹا اب اور نہیں، اور تم بھی گھر چلی جاؤ، جا کر آرام کرو، کل سے ادھر ہی ہو، غفار اپنی بیٹی کو دیکھ کر بہت محبت سے کہتے ہیں۔ جی ابو چلی جاؤں گی، وہ سوپ کا باؤل رکھتے ہوئے کہتی ہے، مگر اس سے پہلے آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے، لیکن آپ کو وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ غصہ نہیں ہوں گے بلکہ خوش ہوں گے، اور اگر برا بھی لگا تو آپ کچھ نہیں بولیں گے، وعدہ کریں؟ وہ اپنی ہتھیلی غفار کے سامنے کر کے کہتی ہے، جس پر غفار مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی ہتھیلی پر رکھتے ہیں۔ وعدہ؟ مگر ایسا بھی کیا سرپرائز ہے جو تم مجھ سے اتنے وعدے لے رہی ہو؟ ابو سرپرائز بتائے تھوڑے جاتے ہیں۔ اچھا آپ آرام کریں، میں جب تک آتی ہوں۔ وہ اپنے موبائل میں ایک میسج آتا دیکھ کر مسکرا جاتی ہے۔ آپ آرام کریں، وہ ان کا تکیہ ٹھیک کرے باہر آ جاتی ہے۔ وہ جیسے ہی باہر آتی ہے تو سامنے ہی بینچ پر روحان گردن جھکائے بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے پاس پڑا بیگ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ ایئرپورٹ سے سیدھا ہسپتال ہی آیا تھا۔ وہ چلتی ہوئی اپنے بھائی کے سامنے آ کر کھڑی ہوتی ہے اور نہ جانے کب کے آنسو جو رکے ہوئے تھے وہ اپنے بھائی کو سامنے دیکھ کر کسی سمندر کی طرح شروع ہو جاتے ہیں، اور روحان جیسے ہی سر اٹھاتا ہے تو اپنی بہن کو روتا دیکھ فوراً کھڑے ہو کر اسے سینے سے لگا لیتا ہے۔ سوہا رو کیوں رہی ہو؟ میں آ گیا ہوں نا، وہ اسے چپ کراتا ہے۔ بھائی مجھے لگا کہ آپ نہیں آئیں گے۔ کیوں نہیں آتا جب میری سوہا نے مجھے بلایا؟ وہ اسے خود سے الگ کر کے اس کے آنسو صاف کرتا ہے۔ اچھا ابو کیسے ہیں؟ ٹھیک نہیں ہے، آپ چلے میرے ساتھ ابو سے مل لیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے غفار کے روم کی طرف جاتی ہی ہے کہ روحان اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوا لیتا ہے۔ کیا ہوا بھائی؟ میرے اندر ہمت نہیں ہے ابو کا سامنا کرنے کی، وہ مجھے دیکھ کر غصے میں آ جائیں گے۔ کچھ نہیں کہیں گے ابو، بلکہ خوش ہوں گے آپ کو دیکھ کر، چلے میرے ساتھ۔ وہ اسے زبردستی لے کر جاتی ہے جس پر روحان کو بھی مجبوراً جانا پڑتا ہے۔
جبکہ دل اس کا بھی گھبرا رہا ہوتا ہے کہ نہ جانے ابو کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ سوہا کمرے کا دروازہ کھولے اندر داخل ہوتی ہے، مگر روحان اپنے باپ کو دیکھ کر دروازے پر ہی رک جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ والے غفار تو نہیں تھے جنہیں وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ یہ تو کوئی صدیوں کے بیمار لگ رہے تھے۔ ابو دیکھیں آپ کا سرپرائز۔ سوہا اپنے باپ کے پاس آ کر روحان کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہ یہاں کیوں آیا ہے سوہا؟ اس سے کہو کہ ابھی کے ابھی یہاں سے چلا جائے، میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ غفار روحان کو دیکھ کر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ابو کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ غصہ نہیں کریں گے۔ سوہا اپنے باپ کا غصہ دیکھ کر انہیں سمجھاتی ہے اور روحان دروازہ بند کرے غفار کے سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہے۔ یہ تھا تمہارا سرپرائز؟ ہاں صحیح، میرے لیے یہ سرپرائز ہی تو ہے۔ دیکھو اسے دیکھ کر مجھے غصہ آ رہا ہے۔ اچھا ہے نا کل کا مرتا آج مر جاؤں گا۔ ابو خدا کا واسطہ ہے ایسے نہ کہیں۔ روحان اپنے باپ کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر روتے ہوئے ان کے پاؤں پکڑ لیتا ہے۔ مجھے معاف کر دے ابو، میں سب کو چھوڑ کر آ گیا ہوں، اپنے بیوی بچے سب، بس آپ کے لیے یہاں آیا ہوں۔ کس نے کہا تھا کہ میرے لیے آؤ؟ نہیں آتے، اور اب یہ رونا بند کرو، جیسے آئے تھے ویسے ہی واپس چلے جاؤ۔ وہ اپنے پاؤں سمیٹ کر کہتے ہیں، ابو اب میں کبھی واپس نہیں جاؤں گا، یہی رہوں گا آپ کے پاس، امی سوہا سیف کے پاس۔ میری غلطی تھی ابو، معاف کر دے مجھے، بس آخری بار معاف کر دے۔ روحان کسی بچے کی طرح روتا ہوا معافی مانگتا ہے تو غفار کا دل بھی نرم ہوتا ہے۔ بیٹا تھا ان کا، کہاں اسے ایسے دیکھ سکتے تھے۔ ابو معاف کر دے نا بھائی کو۔ سوہا بھی اپنے بھائی کو دیکھ کر کہتی ہے، اچھا ٹھیک ہے ابھی جاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے۔ غفار بس اتنا ہی کہتے ہیں تو روحان اپنے باپ کو حسرت سے دیکھتا باہر آ جاتا ہے اور سوہا بھی اسی کے پیچھے جاتی ہے۔ صرف وارڈ نمبر 11 میں ہے مس سوہا کے والد صاحب، ملازم دخان کو آ کر کہتا ہے جو ابھی ہی ہاسپٹل سے آیا ہوتا ہے۔ اچھا تو 11 نمبر کہاں ہونا چاہیے پھر؟ وہ ایسے ہی ہر وارڈ پر نظر مارتے ہوئے کہتا ہے۔ صاحب جی مس سوہا، ملازم سوہا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے جو غفار کے کمرے سے نکل رہی ہوتی ہے۔ دخان سوہا کو دیکھ کر اس کے پاس جانے ہی لگتا ہے کہ اس کے پیچھے روحان کو دیکھ کر ٹھٹک کر رکتا ہے۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتا ہے، نہ جانے کیسے اس کے کان میں سسکیوں کی آواز گونجتی ہے، وہی سسکی جس نے اسے چینج کر کے رکھ دیا تھا، اسے ہمیشہ غصے میں رہنے والا بنا دیا تھا۔ آرچی، وہ اپنی مٹھی بند کرے غصہ ضبط کرتا ہے۔ صاحب جی کیا ہوا؟ آپ رک۔ ملازم اسے کہتا ہی ہے کہ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر ڈر جاتا ہے۔ چلو واپس، وہ سخت لہجے میں کہتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر کی طرف جاتا ہے اور ملازم وہی پرانا والا دکان دیکھ کر بس خدا سے خیر مانگتا ہے کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ ملازم اس وجہ سے ڈر رہا تھا کیونکہ دکان کچھ سالوں سے بہت اچھا ہو گیا تھا، ہر کسی پر مہربان، مگر اب اس کو دوبارہ اسی حالت میں دیکھ کر نہ جانے کیوں اسے کسی خطرے کا اندیشہ ہو رہا تھا۔ ملازم جیسے ہی باہر آتا ہے تو دکان گاڑی کے باہر کھڑا ہوتا ہے۔ کہاں تھے؟ اتنی دیر کیوں لگا دی؟ اپنا علاج کروانے لگ گئے تھے کیا؟ وہ اسے آتا دیکھ کر غصے سے دھاڑتا ہے، جس پر وہاں موجود لوگ بھی اسے مڑ کر دیکھتے ہیں اور ملازم بیچارہ معافی مانگ کر جلدی سے آگے ہو کر گاڑی کا دروازہ کھولتا ہے تو دخان بھی اسے غصے کی نظر سے دیکھ کر گاڑی میں بیٹھتا ہے۔ تم نے مجھ سے نکاح رابی کو دکھانے کے لیے کیا ہے نا؟ وہ دونوں ابھی گھر پہنچتے ہی ہیں جب کشش آرجی سے بولتی ہے، جو آتے ہی صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھتا ہے۔ پہلی بات مجھے آرجی نہیں روحان کہو، کیونکہ اب میں تمہارا شوہر ہوں، اور دوسری بات میں نے تم سے نکاح رابی یا کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کیا، بلکہ تمہارے دل میں اپنے لیے محبت دیکھ کر کیا ہے۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، اور تم ایسے سوال کر رہی ہو۔ نہیں، کیونکہ میں نے ہمیشہ تمہیں رابی کے ساتھ سوچا ہے۔ وہ تھوڑا اس کی طرف قدم بڑھا کر کہتی ہے، تو اب میرے ساتھ خود کو دیکھ لو، بلکہ دیکھنے کی ضرورت کیا ہے، میں تمہارا ہی ہوں۔ وہ تھوڑا شرارت سے کہتا ہے، روحان میں مذاق نہیں کر رہی، مجھے تو رابی۔ کشف اب دوبارہ رابعہ کا نام مت لینا، اگر تم چاہتی ہو کہ میری لائف سکون سے گزرے تو پلیز اس کا نام لینے سے گریز کرو۔ کل ہماری فلائٹ ہے دبئی کی، اپنی پیکنگ کر لو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اپنے پاس بٹھا کر پیار سے کہتا ہے، جس پر وہ سر اس بات میں ہلاتی ہے۔ گڈ، تم جب تک آرام کرو میں آتا ہوں تھوڑی دیر تک۔ وہ مسکراتا ہوا کھڑا ہوتا ہے۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ میں سوہا کے اسکول جا رہا ہوں اس سے ملنے۔ مگر صبح کے 6 بج رہے ہیں اس وقت۔ ہاں میں پہلے جا رہا ہوں تاکہ اس سے مل سکوں۔
ابھی وہ اپنے دوست کے ساتھ آتی ہے اور لینے اسے ابو ہی آتے ہیں۔ تبھی طوفان اپنے کمرے میں آتے ہی دروازہ پوری جان لگا کر بند کرتا ہے اور اپنا کوٹ، ٹائی، واچ اتار کر بیڈ پر پھینک کر وہیں بیڈ پر دونوں ہاتھوں سے سر تھامے بیٹھ جاتا ہے۔ میں مر جاؤں گی اس کے بغیر۔ طوفان، تم مجھے روحان لا دو پلیز طوفان۔ اپنی بیٹی کی تربیت اچھی کرنی چاہیے تھی۔ ہر بار لڑکا قصوروار نہیں ہوتا۔ نہ جانے کیا کیا اور الفاظ اس کے کان میں گونج رہے تھے۔ کبھی رابعہ کا رونا اس کے سامنے آتا، کبھی زہریلے جملے۔ وہ چیخ کر کھڑا ہوتا ہے اور جو چیز ہاتھ لگتی ہے اسے اٹھا کر زمین پر تو کبھی دیوار پر مارتا ہے۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا روحان، تمہیں بھی ایسی ہی موت دوں گا جیسی میری بہن کو ملی، نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ وہ چیختے ہوئے پورے کمرے کا حال ہی برا کر دیتا ہے۔ نہیں نہیں، میں تمہیں کیوں کچھ کہوں، میں تمہاری بہن کو ماروں گا تاکہ تمہیں بھی پتہ چلے کہ بہن کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ وہ خود سے ہی کہہ کر اپنی الماری کی طرف بڑھتا ہے اور جب واپس آتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک عدد گن ہوتی ہے۔ وہ گن کو بیڈ پر پھینک کر ملازم کو آواز دیتا ہے، الہی بخش، الہی بخش۔ جی صاحب جی۔ الہی بخش کسی بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوتا ہے۔ یہ صاف کرو ابھی میرے سامنے۔ وہ بیڈ پر رکھی نہیں بلکہ پھینکی گن کی طرف اشارہ کرتا ہے اور الہی بخش کے تو گن دیکھ کر ہی پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ صاحب جی، یہ کس لیے؟ وہ تھوک نگل کر پوچھتا ہے۔ میں نے کہا ہے صاف کرو۔ وہ اس کے سوال پر غصے سے دھاڑتا ہے جس سے الہی بخش پورا کانپ جاتا ہے اور جلدی سے آگے بڑھ کر کپڑا لیے گن صاف کرتا ہے۔ جی آپ کون؟ 13 سالہ سیف جب دروازہ کھولتا ہے تو اپنے سامنے 2 لڑکوں اور ایک آدمی کو دیکھ کر پوچھتا ہے، غفار صاحب ہوں گے؟ اجاز مسکراتے ہوئے پوچھتے ہیں۔ جی ہے، آپ کون؟ بیٹا ہم ان سے ملنے آئے ہیں، آپ انہیں بلا دو۔ جی آپ اندر آ جائے۔ وہ دروازے کے سامنے سے ہٹ کر اندر آنے کا راستہ دیتا ہے اور وہ راستہ ملتے ہی اندر آتے ہیں۔ تم لوگ چلو، میں شوز اتار کر آتا ہوں، دخان آہد کو کہتا ہے، جس پر وہ دونوں اسبات میں سر ہلا کر اندر کی طرف پڑتے ہیں۔ آپ میری پائل جوڑ سکتے ہو؟ 15 سالہ سوہا دخان کے سامنے اپنی پائل کرے کہتی ہے۔ دخان جو اپنی شوز کے لیسز کھول رہا ہوتا ہے اس کی آواز پر سر اٹھا کر اسے دیکھتا ہے۔ وہ معصوم سی لڑکی ریڈ فراک پہنے اپنی پائل ہاتھوں میں لیے اسے دیکھ کر کہتی ہے۔ دخان کو وہ لڑکی بہت پیاری لگتی ہے۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے ہاتھ سے پائل لیتا ہے۔ جی میں جوڑ سکتا ہوں، مگر اس کے بعد آپ مجھے انعام میں کیا دو گی؟ جو آپ کہو گے وہ جلدی سے اپنی کہتی ہے۔ یہ لو، جڑ گئی بس۔ وہ پائل اس کے حوالے کرے کہتا ہے، تھینک یو، آپ بہت اچھے ہو۔ وہ اپنی پائل اپنے پاؤں میں پہنتے ہوئے کہتی ہے، میرا انعام؟ وہ اپنا ہاتھ آگے کرے کہتا ہے، ہاں یہ صحیح ہے۔ وہ ٹھوڑی پر انگلی رکھے سوچتی ہے اور اپنے ہاتھ کی انگلی سے ایک رنگ اتار کر اسے دیتی ہے اور دخان اس کیوٹ سے انعام پر مسکرا دیتا ہے۔ اپنی بیٹی کی تربیت اچھی کرتے، ہر بار لڑکا قصوروار نہیں ہوتا۔ دخان ابھی مسکرا ہی رہا ہوتا ہے کہ غفار باہر آتے ہوئے کہتے ہیں اور دخان کی مسکراہٹ ایک دم ہی غائب ہو جاتی ہے۔ آہد اور اجاز کو دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ رابعہ کو ہی ایسا بول رہی ہیں۔ انکل آپ کی بھی بیٹی ہے تو کسی کی بیٹی کے بارے میں بات کرتے ہوئے آپ کو 100 بار سوچنا چاہیے۔ دخان تمیز سے مگر سخت لہجے میں سوہا کی طرف اشارہ کرے کہتا ہے، اللہ کا شکر ہے میں اس کی تربیت ہی ایسی کروں گا کہ یہ تمہاری بہن کی طرح رات کے اندھیرے میں بھاگ نہیں رہی ہوگی کسی لڑکے کے ساتھ۔ دخان کا اب یہاں کھڑا ہونا محال ہو گیا تھا۔ تبھی وہ شوز پہنے بغیر لیسز بند کرے باہر آ جاتا ہے اور اس کے پیچھے ہی آہد اور اجاز بھی۔ رابعہ اب جہاں بابا نے کہا ہے وہاں چپ چاپ شادی کر لو، جتنی عزت ملی ہے نا ہمیں وہ بہت ہے ہمارے لیے، اگر تم نے کوئی شور ڈالا تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ آہد اور اجاز جب باہر آتے ہیں تو دخان فون کان سے لگائے غصے میں کہہ رہا ہوتا ہے، میں مر جاؤں گی دخان، بکواس بند کرو اپنی، اور ہم شام تک پہنچ جائیں گے، جب تک اپنا موڈ ٹھیک کر لو ورنہ مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا۔ وہ کہتا جلدی سے فون کاٹ دیتا ہے۔ روحان نے شادی کر لی ہے، رابعہ بتا رہی تھی کہ فیس بک پر دیکھا ہے اس نے۔ دخان آہد کو بتاتا ہے جس پر وہ بس خاموشی سے گاڑی میں آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ دخان گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے ایک نظر پیچھے دیکھتا ہے جہاں دروازے پر سوہا کھڑی اسے ہی دیکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ اسے دیکھ کر کوئی رسپانس نہیں دیتا اور گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے۔ سوہا؟ روحان سوہا کے اسکول کے باہر کھڑا ہوتا ہے تو اسے آتا دیکھ کر فوراً اسے آواز لگاتا ہے، روحان بھائی آپ؟ وہ خوش ہو جاتی ہے اسے دیکھ کر، کل کیوں نہیں آئی تھی؟ میں کل تمہارا انتظار کر رہا تھا یہاں۔ بھائی کل دیر سے آنکھ کھلی تھی تبھی چھٹی کرنی پڑی۔
وہ معصومیت سے اسے جواب دیتی ہے، اچھا چھوڑو، یہ دیکھو میں تمہارے لیے کتنی ساری چیزیں لایا ہوں، اس میں سے تھوڑی سیف کو بھی دینا۔ وہ ایک شاپر اسے دیتے ہوئے کہتا ہے، بس ایک دوں گی، وہ پہلے ہی بتا دیتی ہے، جس پر وہ مسکرا کر سر اس بات میں ہلاتا ہے، اچھا یہ دیکھو، یہ میرا موبائل نمبر ہے، جب کبھی میری یاد آئے تو مجھے فون کر لینا۔ وہ ایک چھوٹا سا کاغذ اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے اسے کہتا ہے، بھائی آپ کبھی گھر نہیں آؤ گے؟ نہیں آؤں گا، جب ابو کا غصہ اتر جائے گا نا تب آؤں گا۔ اچھا اب تم جاؤ، دیکھو اسکول کا گیٹ بند ہو رہا ہے۔ وہ اس کے بیگ میں چیزیں رکھتے ہوئے اسے بتاتا ہے، اپنا خیال رکھنا میری گڑیا۔ وہ اسے گلے لگا کر کہتا ہے، جبکہ آنکھ بھی نم ہو جاتی ہے اور سوہا بھی رونے والی شکل بنا کر بھائی کو دیکھتی ہے۔ رونا نہیں ہے، میں روز کال کروں گا امی کے نمبر پر، وہ اسے کہتا ہے تو وہ بھی سر اس بات میں ہلا کر اسکول کی طرف بڑھتی ہے، اور جب تک وہ اسے دیکھتا رہتا ہے جب تک وہ اسکول کے اندر داخل نہیں ہو جاتی۔ دخان لوگ جیسے ہی حویلی میں پہنچتے ہیں تو حویلی میں عجیب ہی منظر ہوتا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ حویلی میں اتنا رش کیوں لگا ہوا ہے؟ دخان گاڑی سے اتر کر اپنے ایک ملازم سے پوچھتا ہے۔ وہ صاحب جی، رابعہ بی بی نے چھت سے گر کر خودکشی کر لی، انہیں ہاسپٹل لے کر گئے ہیں۔ دخان یہ سنتے ہی دوبارہ گاڑی میں سوار ہوتا ہے۔ اسے نہیں پتا ہوتا کہ اسے آہد آواز دے رہا ہے یا کوئی اور، اسے بس جلدی سے رابعہ کے پاس پہنچنا تھا۔ وہ تیز گاڑی چلا کر جب ہاسپٹل پہنچتا ہے تو رابعہ اپنی آخری سانسیں لے رہی ہوتی ہے۔ رابعہ کچھ نہیں ہوگا تمہیں، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ وہ ڈاکٹر کو ہٹا کر خود اس کے پاس آتا ہے جو خون میں لت پت ہوتی ہے۔ دخان، روحان، میں لے کر آؤں گا روحان کو، تم صحیح ہو جاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں۔ وہ اس کی بات سنے فوراً اس کا ہاتھ پکڑے کہتا ہے، جس پر وہ نفی میں سر ہلاتی ہے، دخان، روح۔ وہ پورا بول بھی نہیں پاتی کہ اس کی جان نکل جاتی ہے۔ رابعہ کیا بول رہی تھی؟ بولو مجھے رابعہ، اٹھو نا رابعہ۔ وہ اس کا گال تھپ تھپا کر روتے ہوئے کہتا ہے، مگر رابعہ اب کبھی نہیں اٹھ سکتی تھی۔ سوری، ان کی حالت دیکھ کر ہی میں نے کہا تھا کہ بس یہ کچھ منٹ ہی زندہ رہ سکتی ہیں۔ ڈاکٹر اس کی آنکھیں بند کرے کہتے ہیں، اور دخان وہیں روتا ہوا بیٹھتا چلا جاتا ہے۔ دخان چلیں؟ آہد دخان کے پاس آ کر کہتا ہے، جو رابعہ کی قبر کے پاس نہ جانے کب سے کھڑا ہوتا ہے۔ میں روحان کو برباد کر دوں گا۔ دخان، یہ اللہ کی مرضی ہے، آہد اسے سمجھاتا ہے، جس پر وہ طنزیہ ہنس دیتا ہے۔ روحان کی موت بھی اللہ کی مرضی ہوگی، مجھے لگتا ہے کہ اس کی موت میرے ہاتھوں لکھی ہوگی۔ دخان، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب آہد کی بات مکمل بھی نہیں ہوتی کہ دخان وہاں سے چلا جاتا ہے، اور آہد بس خاموشی سے اس کے پیچھے جاتا ہے۔ کیا ہوا روحان؟ پیسوں کا انتظام ہوا؟ آسیہ جو ابھی ہی ہاسپٹل آئی ہوتی ہے آتے ہی روحان سے پوچھتی ہے، جو سوہا کے ساتھ بینچ پر بیٹھا ہوتا ہے۔ نہیں امی، کوئی بھی اتنی بڑی رقم دینے کے لیے تیار نہیں ہے، سب نے ہی منع کر دیا ہے۔ وہ ایک گہری سانس لے کر مایوسی سے کہتا ہے، اس کے جتنے بھی جاننے والے تھے وہ سب سے پتہ کر چکا تھا، مگر کوئی بھی پیسے دینے کے لیے راضی نہیں ہوا۔ اب کیا ہوگا؟ کیسے کروائیں گے تمہارے ابو کا علاج؟ آسیہ اس کے برابر میں بیٹھ کر رونے لگ جاتی ہے۔ امی، اب کیوں رو رہی ہیں؟ اس طرح تو آپ کی طبیعت خراب ہوگی، انشاءاللہ ہو جائے گا پیسوں کا انتظام۔ سوہا اپنی ماں کے پاس آ کر انہیں دلاسا دیتی ہے تو روحان بھی انہیں چپ کرواتا ہے۔ پلیز امی، آپ روئیں مت، میں دکان بیچ دوں گا اگر پیسوں کا۔ نہیں روحان، تمہارے ابو نے پہلے ہی منع کر دیا ہے کہ دکان مت بیچنا، ایک وہی ذریعہ ہے ہمارا۔ آسیہ اس کی بات کاٹ کر بولتی ہے، پھر کچھ یاد آنے پر سوہا کی طرف مڑتی ہے۔ سوہا، تم اپنے باس سے بات کیوں نہیں کرتی؟ وہ بھی تو لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان سے بول کے دیکھو، شاید وہ ہماری بھی مدد کر دیں۔ ہاں سوہا، تم بات کرو ان سے، میں ان کے پیسے لوٹا دوں گا آہستہ آہستہ۔ روحان کو بھی آسیہ کی بات درست لگتی ہے، مگر امی مجھے نہیں اچھا لگے گا ان سے پیسے مانگنا۔ سوہا کے پہلے ہی اس سے کافی بار بے عزتی ہو چکی ہے، اگر پیسے مانگے اور نہیں دیے پھر اور شرمندگی ہوگی۔ سوہا، تمہارا باپ بیمار ہے، تم بات تو کر کے دیکھو ان سے، مجھے یقین ہے کہ وہ منع نہیں کریں گے۔ آسیہ کو اس کی بات پر غصہ آتا ہے تو مجبوراً سوہا کو حامی بھرنی پڑتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں باس سے نہیں مینیجر صاحب سے بات کروں گی، وہ باس کے ساتھ ہی ہوتی ہیں اور وہ بتا دیں گے مجھے کہ کیا وہ اتنے پیسے دے سکتے ہیں یا نہیں، اسے یہی صحیح لگتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، تم بات کر لو، جب تک میں کچھ کھانے کے لیے لے کر آتا ہوں۔ روحان اسے کہتا باہر کی طرف جاتا ہے اور سوہا
اسبات میں سر ہلا کر موبائل پر نمبر ملاتی ہے۔ الہی بخش؟ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ الہی بخش جو لان میں پودوں کو پانی دے رہا ہوتا ہے چوکیدار کے بلانے پر کہتا ہے۔ یار یہ صاحب کو کیا ہوا؟ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ مجھے خود نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے، نہ جانے ہسپتال میں ایسا کیا دیکھ لیا تھا جو پہلے جیسے ہو گئے۔ وہ پانی کا نل بند کرتے ہوئے کہتا ہے۔ کیا مطلب پہلے جیسے ہو گئے ہیں؟ میں نے تو ہمیشہ انہیں نرم مزاج ہی دیکھا ہے۔ وہ ناسمجھی سے پوچھتا ہے تو الہی بخش بھی ایک گہری سانس لے کر اسے مخاطب ہوتا ہے۔ تمہیں بس 1 سال ہوا ہے نا ادھر نوکری کرتے ہوئے؟ میں تو یہاں نہ جانے کتنے سالوں سے نوکری کر رہا ہوں۔ خیر اب تم بھی مل لو گے پرانے دکان سے۔ وہ ہنستے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے کہتا ہے۔ مطلب کیسے تھے صاحب؟ بچپن سے لے کر 20 سال تک تو ایسے ہی تھے جیسے تم نے دیکھا ہے، مگر اس کے بعد 5 سال وہ ایسے رہے، لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ وہی دکان دورانی ہے، اور اب 1 سال بعد وہی دکان دورانی پھر آ گیا ہے۔ مطلب پہلے والا دکان دورانی نرم مزاج، خوش اخلاق، ہر کسی کی عزت کرنے والا تھا۔ جب کوئی فقیر سامنے آتا تو جیب میں جتنے پیسے ہوتے سارے نکال کر دے دیتا تھا، مگر پھر ایسا حادثہ ہوا کہ جس نے اسے بدل کر رکھ دیا، اور پھر ایسا دکان سامنے آیا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ہر وقت غصے میں رہنے والا، چڑچڑا سا، بدتمیز، جب کوئی غلطی کرتا تو یہ نہیں دیکھتا تھا کہ سامنے والا بڑا ہے یا یہ چھوٹا، اسے بس سزا دینی ہوتی تھی، اپنے باپ تک کو نہیں چھوڑتا تھا۔ اور اب وہی دکان دوبارہ واپس آ گیا ہے، نہ جانے اب آگے کیا ہوگا۔ وہ دکان کے بارے میں سب بتا کر اس کا منہ دیکھتا ہے جس سے ڈر صاف ظاہر ہو رہا تھا، اور ایسا دکان دورانی کو بدلے نے بنایا تھا، اسے بس بدلہ لینا تھا اپنی بہن کے قاتل سے۔ پھر شاید اس نے اس کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیا، تبھی تو وہ صحیح ہو گیا تھا، اور اب مجھے لگتا ہے کہ وہ بدلے کا جنون اب دوبارہ جاگ اٹھا ہے۔ وہ کیا مجھے بھی سزا دیں گے؟ اسے بس اپنی فکر ہوتی ہے۔ ہاں اگر وہ باہر سے گاڑی میں آئے اور تم نے دروازہ نہیں کھولا تو شاید گاڑی تمہارے اوپر بھی چڑھا سکتے ہیں، وہ سنجیدگی سے کہہ کر اس کا چہرہ دیکھتا ہے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، وہ اپنے ڈر کو چھپا کر بے پرواہ سا کہتا ہے۔ چلو دیکھ لینا، ابھی میں چلوں؟ صاحب سے کھانے کا پوچھتا ہوں، اگر بغیر کھانا کھائے سو گئے تو میری خیر نہیں، وہ وہاں سے جاتے ہوئے کہتا ہے، اور چوکیدار جلدی سے دروازے کے پاس آ کر اپنی کرسی پر بیٹھ جاتا ہے کہ اگر کہیں دکان کو جانا ہوا تو دروازہ وقت پر کھول سکے۔ دکان اپنے کمرے میں اندھیرا کرے صوفے پر لیٹنے کے انداز میں بیٹھا نہ جانے کتنی دیر سے کتنی ہی سگریٹ پھونک چکا تھا۔ اب بھی ہاتھ میں ایک سگریٹ موجود اور اس کا کمرہ لاتعداد سگریٹ پینے کی وجہ سے دھوئیں سے بھر چکا تھا، مگر وہ سامنے ٹیبل پر ٹانگیں رکھے ایسے بیٹھا تھا جیسے کمرے میں سگریٹ کا دھواں نہیں، دھند ہو کمرے میں۔ زہریلی سگریٹ کی پھیلی بدبو ماحول کو اور بھی برا کر رہی تھی، اور وہ ایسے ریلیکس بیٹھا تھا جیسے گلاب کی خوشبو میں بیٹھا ہو۔ وہ پتہ نہیں اپنے دماغ میں کیا سوچ رہا تھا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ سگریٹ ختم ہو چکی ہے۔ وہ تو سگریٹ کی آخری چنگاری اس کی انگلیوں کی پوروں میں لگی تو جلن کی شدت سے اسے ایش ٹرے میں پھینک کر دوسری سگریٹ کو ہونٹوں میں دبائے لائٹر کی مدد سے اسے جلاتا ہے۔ صاحب جی کھانا لاؤں؟ الہی بخش کمرے میں جیسے ہی آتا ہے تو سگریٹ کا دھواں اس کی آنکھ اور گلے میں جاتا ہے، تو وہ کھانستا ہوا اسے پوچھتا ہے، میرے کمرے میں بغیر پوچھے کیسے آئے؟ وہ ویسے ہی آنکھیں بند کرے اس کے سوال کو اگنور کرے سوال کرتا ہے، اور وہ تو بھول ہی گیا تھا کہ اب یہ وہ دکان نہیں رہا جس کے کمرے میں جب چاہے منہ اٹھا کے آ جاتا تھا۔ وہ صاحب جی کس کی اجازت سے آئے ہو؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھتا چیخ کر بولتا ہے۔ معافی چھوٹے صاحب، اب دوبارہ غلطی نہیں ہوگی، دفع ہو جاؤ، اور جب تک میں نہ کہوں اپنی شکل مت دکھانا۔ دکان ویسے ہی چیخ کر کہتا ہے اور اسبات میں سر ہلاتا جلدی سے باہر آ جاتا ہے۔ ایک دکان غصے میں تھا اور دوسرا اس کا اس کمرے میں کھڑے رہنا محال ہو گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد دکان بیٹھتا ہی ہے کہ اس کا موبائل رنگ کرتا ہے، جسے اٹھا کر وہ کان سے لگاتا ہے۔ جی بولے قیوم صاحب؟ سر آج آپ آئے نہیں آفس، میں نے بات کرنی تھی آپ سے، قیوم صاحب نرم لہجے میں کہتے ہیں۔ قیوم صاحب میں آنر ہوں کمپنی کا، تو جب چاہے آؤں گا جب چاہے نہیں آؤں، یہ میرا مسئلہ ہے، آپ کوئی نہیں ہوتے مجھ سے پوچھنے والے، جو بات کرنی ہے وہ کرے مجھ سے، وہ آہستہ مگر سخت لہجے میں کہتا ہے، جس پر قیوم صاحب حیرانی کے ساتھ شرمندہ بھی ہوتے ہیں۔ جی سر آگے سے دھیان رکھوں گا۔ گڈ، اب بتائیے کیا بات ہے؟
سر مس سوہا کی کال آئی تھی، ان کے والد کے آپریشن کے لیے 20 لاکھ چاہیے، تو وہ کہہ رہی تھی کہ آپ سے پوچھ لوں، اگر آپ کہیں تو میں کوئی ضرورت نہیں ہے دینے کی، منع کر دو۔ وہ کہتے ہی فون بند کر دیتا ہے۔ پیسے چاہیے، باپ بیمار ہے، میری بہن کو کیا کچھ بولا تھا، اب جب خود پر پڑی ہے تو میں یاد آ گیا ہوں۔ وہ ماتھے پہ بال ڈالے خود سے ہی کہتا ہے، اپنی بیٹی کی تربیت اچھی کرتے، ہر بار لڑکا قصوروار نہیں ہوتا ہے۔ بڑے آئے۔ اب وہ ان کی نقل اتارتا ہے، پھر ایک دم ہی کسی خیال سے چپ ہو جاتا ہے۔ بیٹی، تربیت، سوہا بھی تو بیٹی ہے، کیوں نہ؟ وہ کچھ سوچ کر مسکراتا ہے، یہ خیال مجھے پہلے کیوں نہیں آیا؟ واہ دخاندرانی، تم تو بہت تیز ہو، تمہیں تو شیطان ہونا چاہیے تھا۔ وہ خود کو ہی سراہتا ہے۔ وہ جلدی سے موبائل اٹھا کر نمبر ملاتا ہے۔ ہیلو قیوم صاحب، سوہا کو کہیں کہ کل میرے آفس میں آ کر خود مجھ سے بات کرے۔ جی ٹھیک ہے سر۔ قیوم صاحب کے جواب ملتے ہی وہ فون کاٹ دیتا ہے۔ سوری سوہا ڈارلنگ، تمہیں قربانی کا بکرا بننا پڑے گا۔ روحان کا بدلہ اس کی جان سے پیاری بہن سے۔ وہ ایک گہرا کش لگاتا ہنستا ہوا پیچھے صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتا ہے۔ گیم سٹار روحان غفار۔ وہ ہوا میں کروس کا نشان بناتا ہے۔ اب نہ جانے کیا کیا سوچا تھا اس نے۔ سوہا، بات کی تم نے اپنے باس سے؟ آسیہ روٹی بناتے ہوئے پوچھتی ہیں جو برتن دھو رہی ہوتی ہے۔ وہ دونوں کچھ دیر پہلے ہی ہاسپٹل سے آئے تھے۔ جی کی تھی بات، سر نے کہا ہے کہ سوہا سے کہو مجھ سے خود آ کر بات کرے۔ وہ پلیٹ کو دھوتے ہوئے کہتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ دے دیں گے، ویسے تم بھی تھوڑی مظلوم سی شکل بنا لینا، اگر ان کا ارادہ نہیں ہوا نہ دینے کا تو تمہاری شکل دے کر دے ہی دیں گے۔ آسیہ روٹی ہاٹ پاٹ میں رکھتے ہوئے کہتی ہے، امی میں کچھ نہیں کروں گی، بس تمیز سے جا کر کہہ دوں گی کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ وہ جلدی سے جواب دیتی ہے، سوہا تمہارے ابو کو 2 دن کا وقت دیا ہے، اگر ان 2 دنوں میں بائی پاس نہیں ہوا نا تو ان کا بائی پاس کرنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے اپنی بات منوانے کی کوشش کرتی ہے۔ امی بیٹھیے ادھر۔ وہ انہیں کرسی پر بٹھاتی ہے۔ امی اگر میں انسان کی جگہ اللہ سے مدد مانگوں، جس نے پریشانی دی ہے اسی کے پاس جا کر اللہ پاک میرے ابو کے آپریشن کے لیے پیسوں کا انتظام کر دے، تو کیا وہ نہیں کرے گا؟ وہ جب دیکھے گا کہ میرا بندہ میرے پاس آیا ہے ایک آس لے کر، تو کیوں وہ مجھے مایوس کرے گا؟ اور بات رہی باس کی، میں ان کے پاس جاؤں گی، پیسے بھی مانگوں گی، مگر منت اور مظلوم شکل بس اللہ کے سامنے بناؤں گی۔ کیا پتا اللہ نے ہی باس کو ہمارا وسیلہ بنایا ہو۔ وہ آسیہ کو سمجھاتی ہے تو آسیہ بھی سمجھ کر سر اس بات میں ہلاتی ہے۔ وہ صحیح تو کہہ رہی تھی، اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، بھلے وہ گھر کا نمک ہی کیوں نہ ہو، پھر اس کے اوپر ہے کہ وہ کس کو اور کیسے وسیلہ بناتا ہے۔ اچھا چلو کھانا کھا لو، تم پھر سو جانا، صبح آفس بھی جانا ہے۔ وہ وہاں سے اٹھتے ہوئے کہتی ہے تو پھر کھڑی ہو کر ان کی مدد کرتی ہے۔ بابا اب کب آؤ گے واپس؟ میں بہت مس کر رہی ہوں آپ کو۔ صفا ویڈیو کال پر روحان سے کہتی ہے، میں بھی بہت مس کر رہا ہوں آپ دونوں کو بیٹا، مگر اب میں واپس نہیں آؤں گا، لیکن آپ لوگوں کو اپنے پاس ضرور بلا لوں گا۔ بابا آپ ماما سے ناراض ہیں؟ صفا کشف کی طرف دیکھ کر روحان سے پوچھتی ہے، جس پہ کشف کے ہاتھ رک جاتے ہیں جن سے وہ احمد کو کھانا کھلا رہی ہوتی ہے، اور روحان پہلے چپ پھر مخاطب ہوتا ہے، نہیں بیٹا میں ناراض نہیں ہوں، بس آپ کی ماما نے مجھے بہت ہرٹ کیا ہے۔ بس یہ کہنا تھا کہ کشف فوراً صفا کے ہاتھ سے موبائل لے لیتی ہے۔ روحان میں بچوں کو لے کر پاکستان آ رہی ہوں، تم پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ اتنی معصومیت سے کہتی ہے کہ روحان کے چہرے پر ایک دم ہی مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ میں آپ کا ویلکم کروں گا ایئرپورٹ پر، مگر مجھے تھوڑا وقت لگے گا، بچوں کے اسکول کے سارے ڈاکومنٹس لینے ہیں تاکہ بچوں کو وہاں ایڈمیشن لینے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ وہ بھی صحیح تھی تو روحان بھی سر اس بات میں ہلاتا ہے۔ انکل کی طبیعت کیسی ہے اب؟ ٹھیک نہیں ہے، دعا کرو بس۔ روحان اپنے باپ کو دیکھ کر کہتا ہے جو لیٹے ہوتے ہیں، اللہ صحت دے انہیں۔ ارے صفا بات تو کرنے دو۔ کشف ابھی بول ہی رہی ہوتی ہے کہ صفا فوراً اس کے ہاتھ سے موبائل لے لیتی ہے۔ بابا میری دادو سے بات کروائیں۔ روحان اس کی بات پر ایک نظر غفار کو دیکھتا ہے جو آنکھیں بند کرے لیٹے ہوتی ہیں۔ وہ ہاں میں سر ہلاتا غفار کے پاس آ جاتا ہے۔ ابو؟ وہ ہاتھ سے انہیں اٹھاتا ہے۔ ہاں کیا ہوا، کیوں آئے ہو؟ وہ آنکھیں کھولے بیزاری سے کہتے ہیں، ابو آپ کی پوتی آپ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ وہ موبائل کی سکرین ان کے سامنے کرے کہتا ہے، جس میں صفا غفار صاحب کو دیکھ کر خوشی سے ہاتھ ہلاتی ہے۔ السلام علیکم دادو، کیسے ہیں آپ؟ میں صفا ہارون غفار، یہ میرا پورا نام۔
اسے کشف نہیں لینا سکھایا تھا. جب بھی وہ کسی کو اپنا نام بتاتی یہی بتاتی تھی. غفار صفا کو دیکھ کر اٹھ کر بیٹھتے ہیں اور مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ سے موبائل لیتے ہیں. وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہو میری گڑیا؟ غفار صاحب کو ایسے بولتا دیکھ کر روحان دل سے خوش ہوتا ہے. اسے تھوڑا سکون ہوتا ہے. دادو، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میں ٹھیک ہوں. آپ دادو کے پاس آؤ گی تو دادو اور بھی ٹھیک ہو جائیں گے. جی دادو، ہم آئیں گے. دادو، یہ احمد سے بات کریں، یہ مجھ سے موبائل چھین رہا ہے. وہ احمد کو غصے سے گھورتی ہوئی اسے موبائل دیتی ہے. دادو، آپ کیسے ہو؟ آپ تھی تو؟ وہ بھی اپنی بہن کی طرح پوچھتا ہے. تو غفار صاحب خوشی سے روحان کو دیکھتے ہیں. یہ تو بالکل تمہاری طرح ہے، تمہاری طرح ہی باتیں کر رہا ہے. انہیں ابھی کچھ یاد نہیں ہوتا کہ وہ روحان سے ناراض ہیں. ان کی تو آدھی بیماری بچوں سے بات کر کے ہی ختم ہو جاتی ہے. اور روحان اپنے باپ کو خوش دیکھ کر مسکرا دیتا ہے. اب نہ جانے کب تک دادا اور پوتے کی باتیں چلنی تھی. سر، میں اندر آ سکتی ہوں؟ سوہا دخان کے آفس کا دروازہ کھولے سر نکال کر پوچھتی ہے. اور دخان جو اسی کے انتظار میں ہوتا ہے اس کی آواز سن کر فوراً اجازت دیتا ہے. آ جائیں مس سوہا، بیٹھیں اور بتائیں کیا بات کرنی تھی آپ نے مجھ سے. وہ اس کے اندر آنے پر کرسی کی طرف اشارہ کرے کہتا ہے، سر مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے. میری مدد؟ میں کیسے آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ وہ پیچھے کرسی سے ٹیک لگائے پوچھتا ہے. سر، وہ دراصل بات یہ ہے کہ میرے ابو کی طبیعت بہت خراب ہے، انہیں ہارٹ پرابلم ہے، تو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ان کا بائی پاس کرنا ہوگا، جس کے لیے 20 لاکھ کی ضرورت ہے. مگر سر، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم ان کا علاج کروا سکیں. اسی لیے میں آپ کے پاس آئی ہوں کہ آپ میری مدد کر دیں. میں آپ کے پیسے بہت جلد واپس کر دوں گی. وہ امید بھری نظروں سے دیکھ کر بولتی ہے جو بڑے غور سے اس کی بات سن رہا ہوتا ہے. اپنی بیٹی کی تربیت اچھی کرتے، ہر بار لڑکا قصوروار نہیں ہوتا. اس کی بات سننے کے بعد ہر بار کی طرح اس کے کانوں میں وہی زہریلا جملہ گونجتا ہے جسے وہ مٹھی بند کرے اپنا غصہ ضبط کرتا ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر وہ کرسی سے اٹھ کر اس کے سامنے آ کر کہتا الفاظ ادھورے ہی چھوڑ دیتا ہے. مگر کیا سر؟ وہ جو اس کی بات پر خوش ہو گئی تھی لفظ مگر کو سن کر ناسمجھی سے کھڑی ہو کر پوچھتی ہے. مگر یہ کہ میں تمہاری مدد کروں گا، بدلے میں تمہیں بھی میرے لیے کچھ کرنا ہوگا. وہ اس کا اوپر سے نیچے تک جائزہ لیتے ہوئے خباثت سے کہتا ہے. اور سوہا اس کی بات اور نظر کا مفہوم سمجھ کر غصے میں آ جاتی ہے. آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھ سے ایسی گھٹیا بات کرنے کی؟ آپ کو شرم آنی چاہیے کسی مجبور لڑکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے. وہ غصے میں آپے سے باہر ہو جاتی ہے. بس کمی تھی تو ایک تھپڑ مارنے کی، اس میں شرم کی کون سی بات ہے؟ میں آپ کی مدد کر رہا ہوں تو اس کے لیے آپ کو بھی میری... آپ جس کی بھی مدد کرتے ہیں اس کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں؟ وہ اس کی بات کاٹے سخت لہجے میں کہتی ہے. ارے نہیں نہیں، بس آپ سے ہی. آپ ہیں بھی تو اتنی خوبصورت، تو بندہ کیا کرے. ایک منٹ، آپ کہیں میری بات کا غلط مطلب تو نہیں لے رہی؟ وہ اسے دیکھ کر پوچھتا ہے. آپ کی بات سے ہی اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں. وہ اب بھی غصے میں ہی کہتی ہے. ارے میں وہ نہیں کہہ رہا جو آپ سمجھ رہی ہیں، میں تو آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. وہ ٹیبل سے اپنی کمر لگا کر سینے پر ہاتھ باندھے کہتا ہے. اچھا، جب ایسے بات نہیں بنی تو آپ اس پاک رشتے کا سہارا لے رہی ہیں؟ ارے آپ کو تو شرم... بند کرو اپنی بکواس. تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں ایسی گھٹیا حرکت کروں گا؟ تم نے کیا اپنے بھائی... وہ اس کی بات کاٹے غصے میں اس کے قریب ہو کر کہتا ہے. بات ادھوری ہی چھوڑ دیتا ہے اور سوہا اس کے غصے سے کہنے پر 2 قدم پیچھے ہوتی ہے. اس نازک سی لڑکی کی اس بلڈوزر کے سامنے بولتی ہی بند ہو جاتی ہے.